میں آپ کو کرونا کے علاوہ وہ 4 وائرس کے بارے میں بتانے والی ہوں جن کی ویکسین ابھی تک دریافت نہیں ہوئی، اور ان کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ حال ہی میں چلنے والی وبا کرونا کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کی ویکسین کے بنانے کے عمل پر کتنی ہی تیز رفتاری سے کام کیوں نہ کیا جائے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کو کرونا کے وبائی امراض سے نجات پانے کے لیے اس کی ویکسین کے منتظر ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات اس قدر خراب ہو جائیں ویکسین تیار نہ بھی کی جا سکے اور اس وائرس کے ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے زندگی گزارنی پڑ جائے۔ بہرحال اس وائرس کے ساتھ زندگی گزارنے کا امکان تباہ کن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے 70 لاکھ افراد اس وائرس کی زد میں آ چکے ہیں اور 4 لاکھ افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، اچھے نتائج بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ ابولا کی صورت میں دیکھا جا چکا ہے۔ 1976 میں پہلی بار ابولا کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اس وقت ابولا سے مرنے والوں کی شرح 50% یعنی 50% تھی اور 1 سال تک کوئی ویکسین تیار نہیں کی جا سکی تھی۔ بعد میں WHO نے دوسرے کچھ ممالک کے ساتھ مل کر ویکسین تیار کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ بہرحال اب ہم ایسے ان 4 دوسرے مہلک وائرس کی طرف چلتے ہیں جن کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں کی جا سکی، اور ان میں سے سب سے پہلا جو وائرس جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا نام جو ہے وہ HIV ہے۔ HIV کے بارے میں کیا آپ HIV وائرس کے بارے میں پتہ چلے 30 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر HIV وائرس کی وجہ سے ایڈز ہوتا ہے، اور WHO کے مطابق دنیا میں اب تک 3 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ انسان ایڈز کی وجہ سے جان بحق ہو چکے ہیں۔ HIV نے لوگوں کی زندگیوں پر ایک نمایاں اثر ڈالا ہے، کیونکہ لوگ اپنی جنسی تعلق کی عادت کو تبدیل کرنے پر اس HIV کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں، اور HIV ایڈز کی بیماری کی جب تحقیق کی گئی تو یہ بیماری زیادہ تر ہم جنس انسانوں میں پائی گئی۔ جو انسان اپنی ازواجی زندگی سے نکل کر جنسی ہوس میں دوسروں کے ساتھ جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اس بیماری کا لازماً شکار ہوتے ہیں۔ تاہم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کے ساتھ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ اور بھی ذرائع ہیں جن کی وجہ سے یہ HIV ہو سکتا ہے، تو کائنڈلی یہ HIV ایڈز کے پھیلنے کے جو دوسرے ذرائع ہیں ان پہ ذرا غور فرمائیے، جن میں سے ایک متاثرہ فرد کے خون سے، یعنی جس بندے کو HIV ایڈز ہو چکا ہو اور اس کے خون جو ہے جب دوسرے فرد کو دیا جاتا ہے اس میں جراثیم موجود ہو تو جس کو خون دیا جاتا ہے اس کو بھی یہ مرض لگ سکتا ہے۔ اسی طرح متاثرہ ماں سے بچے کو اور متاثرہ فرد کے استعمال شدہ اوزاروں سے، سرنج سے، یہ احتیاطی تدابیر سے ہر حال میں اپنے آپ کو شریک حیات تک محدود رکھیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ سبزی فروٹ کا استعمال کریں، ورزش باقاعدگی سے کریں اور اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ آئیے اب چلتے ہیں دوسرے مہلک وائرس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس مہلک وائرس کا نام ہے ایویون انفلوئنزا۔ ایویون انفلوئنزا 90 کی دہائی کے آخر سے لے کر اب تک 2 قسم کے ایویون انفلوئنزا سامنے آ چکے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے انفیکشن سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ البتہ اس کو عام زبان میں فلو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تنفس کی بیماری ہے، سانس کی بیماری ہے۔ انفلوئنزا کی بیماری ہلکی سے لے کر بہت سنگین بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ متاثرہ تنفسی قطروں سے منتقل ہوتی ہے۔ جب بھی کبھی کسی انسان کے قریب ہوتی
ہوتا ہے سوشل ڈسٹینس نہیں رکھتا تو اس کے جو سانس کے ساتھ یا بات کرتے ہوئے منہ سے جو یا ناک سے اس کے لاب کے جو قطرے نکلتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا میں شامل ہو کے قریب ترین جو بھی انسان ہوتا ہے اس کو متاثر کرتے ہیں، اور یہ متاثر فرد کی کھانسی سے بھی، چھینکوں سے بھی، سانس سے متاثر فرد کی استعمال شدہ اشیاء کو استعمال کرنے سے بھی پھیلتا ہے۔ یہ اصل میں پھیپھڑوں کی بیماری ہے اور دل کی بیماریوں کا سبب بھی یہ بن سکتی ہے۔ 2019 کے HIV وبائی امراض انفلوئنزا نے تقریباً 90% اموات ان لوگوں کی ہو رہی ہیں جن کی عمر 65 سال سے کم تھی۔ پرندوں سے پھیلتا ہے اور اس وائرس کے بارے میں 1997 میں ہانگ کانگ میں پہلی بار پتہ چلا تھا۔ WHO کے مطابق 2013 سے 2017 کے درمیان کی مجموعی طور پر 1565 انفیکشن کی اطلاعات ملی ہیں۔ اگر پتہ چل جائے تو اس وائرس کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر پتہ نہ چلے تو یہ موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ چین میں HIV وائرس کا 2013 میں پہلی بار پتہ چلا تھا اور WHO کے مطابق اس وائرس کی وجہ سے شرح اموات جو ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 60% ہے، یعنی اس کی شرح 60% ہے۔ تاہم صفائی سے اور احتیاط سے اس بیماری کو روکا جا سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان میرا ایمان ہے، اس بات پر کامل یقین ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب چلتے ہیں تیسرے مہلک وائرس کی طرف۔ میں آپ کو جو اس وائرس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اس کا نام سارس ہے۔ سارس کی علامات میں پہلی اور خاص علامت سانس لینے میں دشواری ہے۔ اس کی وجہ سے 36% اموات کے امکان ہوتے ہیں۔ اس وائرس کے بارے میں 2003 میں انکشاف ہوا تھا اور 2002 میں چائنا کے صوبہ کانجو میں اس کا انفیکشن کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ 2003 میں دنیا کے 26 ممالک میں سے 800 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اور اب تک کی دریافت کی بنیاد پر یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ سارس چمگادڑ سے انسان میں آئی ہے۔ اس کے بعد کچھ تیزی سے نہیں پھیلا، پھر اس کا پھیلاؤ انسانوں سے انسانوں میں ہونے لگا۔ یہ انفیکشن زیادہ گیدرنگ والی جگہ پر جانے سے متاثرہ انسان سے دوسرے انسان میں آتا ہے، اور اس انفیکشن کا زیادہ پھیلاؤ اسپتالوں میں ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، مریضوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور یہ سانس لیتے ہوئے متاثرہ انسان کے استعمال شدہ اشیاء کو بھی ہاتھ لگانے سے یہ پھیل جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے انفلوئنزا اور سارس کے مریض ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو صحت مند ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک سارس کی ویکسین دریافت نہیں ہوئی۔ آئیے اب چلتے ہیں اگلے وائرس کی طرف۔ یہ کرونا کی قسم کا ایک وائرس ہے اور یہ پہلی دفعہ 2012 میں اس کا انکشاف ہوا تھا۔ 2494 افراد 2019 تک پوری دنیا میں متاثر ہوئے تھے اور 858 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس وائرس کے بارے میں پہلے سعودی عرب میں پتہ چلا تھا، اس کے بعد یہ وائرس دنیا کے 27 ممالک میں پایا گیا، اور ان ممالک میں یہ ممالک مشرقی وسطی کے ممالک شامل تھے، اور مشرقی وسطی کے ممالک بنیادی طور پر یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ عربی اونٹ کو اس وائرس کا بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ WHO کے مطابق یہ وائرس مشرقی وسطی کے ان ممالک سے آیا ہے جہاں پہ اونٹ گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ البتہ اس وائرس پر دوسرے وائرس جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے تحقیق کی گئی۔ جب وجہ ڈھونڈی گئی تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ویکسین تیار کیے بغیر اس معاملے کو یہاں پر ہی ٹھپ کر دیا گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرے محترم افراد، بہن بھائی، مرد و زن، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کسی بھی ویکسین کا ویٹ نہ کریں۔ ویٹ کیے بغیر خود کو خود
اپنی حفاظتی تدابیر کے ساتھ بچا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، اور ڈسکرپشن میں میرے ویڈیو کے بارے میں ضرور رائے دیں۔